آج کے ہمارے مہمان خصوصی نمونۂ اسلاف عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا انعام الحق صاحب کاسگنجی دامت برکاتہم، خلیفہ مجاز حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت میں حضرت والا سے درخواست گزار ہوں کہ حضرت والا آپ اپنی قیمتی نصیحتوں پر اور آپ اپنی ہی رقت آمیز دعا پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں، اس تمہید کے ساتھ کہ میری زندگی کا مقصد، میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، اور کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ حضرت والا آپ کے روبرو۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، ہم لوگ بہت دیر سے دین کی باتیں سن رہے ہیں تاکہ اس پر عمل کر سکیں۔ سردی کی راتیں ہیں اور اس رات میں زیادہ دیر آپ کو بٹھالنا یہ بھی غلط ہو جائے، اس لیے مختصر سی بات کو غور سے سماعت فرمائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کو صحیح راہ پر قائم فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں پیدا کیا کہ تم کچھ جانتے نہیں تھے، کسی چیز کا علم تمہیں نہیں تھا، ذرہ برابر تمہارے پاس کوئی علم موجود نہیں تھا۔ اس حالت میں ہم نے تم کو ماؤں کے پیٹوں سے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ پھر اللہ نے کان عطا کیے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تم کو کان دی۔ اس کان کے ذریعے سے اللہ نے تم کو کتنے علوم دیے۔ یہ کان اللہ کی چھوٹی نعمت نہیں ہے، اللہ اس کو خاص طور سے ذکر فرما۔ غور کرو، تم کان پہ کبھی تم نے غور کیا؟ یہ کان اگر نہ دیتا اللہ تبارک تعالیٰ، تم بول بھی نہیں سکتے۔ جتنے گنگے ہوتے ہیں وہ پہلے بہرے ہوتے ہیں، بہرے ہونے کی وجہ سے وہ گنگے ہو جاتے۔ یہ زبان جو بول رہی ہے، یہ ایک دوسرے سے جو کلام ہو رہا ہے، یہ زبان جو قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کر رہی ہے، یہ نمازوں میں جو کھڑے ہو کر ہم قرآن سن رہے ہیں، اس وقت رات کے 11 بجے ہم بیٹھ کر کے قرآن پاک کی باتیں سن رہے ہیں، یہ اگر اللہ نے کان نہ دیا ہوتا تو یہ سب کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ نے اس کان کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالی احسان کے طور پر ذکر فرما رہا کہ تم اس کا شکر ادا کرو کہ ہم نے تم کو کان دی۔ بچپن میں یہ کان سب سے پہلے اس سے کام جو لیا، حکم دیا گیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان کہو۔ یہ کان جو دیے ہیں اس کا مقصد اس کو معلوم ہو جائے، یہ کان ہم نے کیوں دیے ہیں، یہ کان ہم نے کیوں عطا کیے ہیں۔ اس کے کان میں اللہ اکبر کے صدائیں لگاؤ، اس کے کان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، اس کے کان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہو، اس کے کان میں حی علی الصلاح کہو، اس کے کان میں حی علی الفلاح کہو۔ کامیابی تو یہی ملے گی، اس کے علاوہ تمہیں کہیں نہیں ملے۔ پہلی آواز اس کان کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اس کان کا مقصد بتانے کے لیے حکم دیا گیا ہے
کہ اللہ اکبر کی آوازوں سے اس کے کان کی شروعات ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن مقدس زمین پر کان کے ذریعے سے بھیجا ہے، آنکھ کے ذریعے سے نہیں۔ قرآن لوح محفوظ سے اس زمین پر آیا ہے کان کے ذریعے سے۔ پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ۔ دیکھو جب ہم تلاوت کریں قرآن کی، اللہ کہہ رہا ہے ہم تلاوت کریں، کہ جبرائیل امین تو واسطہ ہیں، اصل تو اللہ تلاوت کر رہا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس قرآن کو پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، میرے حبیب یہ کان تمہارے ہٹنے نہیں چاہیے، یہ کان ہٹنے نہیں چاہیے، توجہ کے ساتھ اس کان کو لگا دینا، سب کچھ ہم تمہارے سینے میں اتار دیں گے اور اس کے معنی بھی ہم تم کو بتا دیں گے، ہم ہی بتائیں گے، کوئی دوسرا نہیں بتائے۔ اس کان کے ذریعے سے اللہ نے قرآن مقدس کو لوح محفوظ سے اس زمین پر اتارا ہے، سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں داخل فرمایا۔ کان چھوٹی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت، اس کان ہی کے ذریعے سے قرآن ملا ہے، اس کان ہی کے ذریعے سے اللہ کا یہ کلام مقدس ملا ہے۔ شکر ادا کرو، اللہ نے تم کو کان دیے، تم قرآن سن سکتے ہو، اور قرآن سننے ہی کے لیے تمہیں یہ کان عطا کیے گئے۔ قرآن پاک سنو گے سب کچھ مل جائے گا، تمہارے یہ کان کے پردے کبھی خراب ہونے والے نہیں ہیں اگر ان میں قرآن کی آوازیں آتی رہیں، تمہارے یہ کان کے پردے مرتے دم تک کام کرتے رہیں گے اگر اس پہ تمہاری قرآن کی آوازیں ٹکراتی رہیں اور وہ ان کانوں سے سنی جاتی رہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں نے دیکھا ہے قرآن سننے والے ان کے کان کے پردے آخر وقت تک کام کرتے، اور قرآن کے لیے تو کرتے ہی کرتے۔ ہمارے یہاں ایک حافظ قرآن پڑھانے کے لیے جن کو درجے حفظ میں ایک مدرس کو بٹھالا گیا، وہ کان سے کچھ اونچا سنتے تھے۔ ہر دوئی شکایت گئی کہ اس نے حفظ میں ایک ایسے مدرس کو بٹھالا ہے جو اونچا سنتا ہے، یہ قرآن کیا سنے گا؟ یہ ناانصافی ہو رہی ہے بچوں کے ساتھ۔ حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ نے معائنے کے لیے، جانچ کے لیے آدمی بھیج دی، انہوں نے آ کر کے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے پوچھا کہ مدرسہ کا کیا وقت ہے، انہوں نے کہا الحمدللہ سب خیریت ہے، اونچا سنتے۔ دو تین باتیں انہوں نے کری، انہوں نے بات کچھ اور جواب دی، وہ بڑے غصے میں آ کے میرے پاس بیٹھ گئے معائنہ کرنے والے کہ حضرت نے جو معائنے کے لیے بھیجا تھا آپ کی اس میں کمی پائی گئی۔ بھئی کیا کمی پائی گئی؟ کہا کہ یہ ہم پوچھ کچھ رہے ہیں، جواب کچھ دے رہے ہیں، اور تم نے انہیں درجے حفظ میں بٹھا رکھا ہے۔ یہ شکایت تو صحیح پائی گئی۔ میں نے کہا میں نے درجے حفظ میں قرآن سننے کے لیے بٹھالا ہے، آپ کی باتیں سننے کے لیے تو نہیں بٹھالا۔ جس چیز کی جانچ کے لیے بھیجا گیا حضرت آپ اس کی جانچ کیجئے۔ بلایا میں نے ان استاد کو بٹھال دیا، ایک بچے کو بلایا سنانے کے لیے بٹھال دیا، میں نے کہا بیٹا سناؤ، اور جانچ کرنے والے آئے تھے ان کے پاس بٹھال دیا۔ اس بچے نے قرآن پڑھنا شروع کیا، وہ مجہول کی بھی غلطی ٹوک رہے ہیں، غننے کی بھی ٹوک رہے ہیں، اخفا کی بھی ٹوک رہے ہیں، ایک ایک غلطی چلنے نہیں دے رہے بچے کو۔ میں نے کہا میں نے ان کو حفظ قرآن سننے کے لیے بٹھالا ہے، دیکھیے کہیں پر یہ چوک کر جائیں تو ذرا نشان لگائیے گا۔ اب وہ پڑھتا جا رہا ہے بچہ، اور وہ ایک ایک بات، ایک ایک غلطی کو ٹوکتے چلے جائیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا یہ قرآن مقدس ہے۔ اس مدرس کو میں نے دیکھا ہے کہ لیٹتا ہے تو بھی کان میں قرآن کی تلاوت سنتا ہے، اٹھتا ہے تو بھی قرآن سنتا ہے، یہ قرآن سے اس کو عشق ہے۔ میں نے کہا ہو نہیں سکتا کہ قرآن اس کے کان نہ سن سکیں، یہ اللہ کا معجزہ ہے، اس کا کان ویسا ہی رہے گا جیسا اللہ نے بنایا ہے، قرآن سننے کے لیے بنا۔ انہوں نے نوٹ چڑھایا کہ بات تو میری وہ نہ سن سکے لیکن قرآن وہ صحیح سن رہے تھے۔ یہ اللہ کا کلام،
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، ہم نے کان قرآن سننے کے لیے دیے ہیں. ان کانوں سے قرآن سنو تو اس دنیا کی ہر چیز تمہیں کان کے ذریعے سے عطا کر دی جائے گی، اور اگر تم نے قرآن نہ سنا تمہاری ہر چیز ان کانوں سے چھین لی جائے. قرآن مقدس ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اسی کان کے ذریعے سے قرآن زمین پر آیا ہے. کان کے ذریعے سے اس قرآن کی تلاوت سننے کے عادی بنو، کان لگایا کرو. قرآن، اس کان کا حق قرآن بیان کرتا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ہم نے کان اس لیے دیے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تمہیں غور سے اس کو سننا ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، کان اس قرآن پاک پر لگا دینا. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تم مت پڑھو، قرآن کہہ رہا ہے کان لگا کر کے سنو، کان لگا کر سنو. امام پڑھ رہا ہے، اپنی نہیں پڑھنی تم. یہ کان کا حق ہے، یہ قرآن کا حق. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ نے کان کیسی دولت دی ہے، کیسی عظیم دولت ہے. یہ کان یہاں رہ کر کے امریکہ کے بھی سن لیتا ہے، لندن کی بات بھی سن لیتا ہے. جب آسمان کی سن لیتا ہے، عرش کی سن لیتا ہے، لوح محفوظ کی سن لیتا ہے، یہ امریکہ اور لندن کیا چیز ہے؟ اس کان نے عرش کی آواز کو سنا ہے. پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ موبائل کتنا شاندار بنایا ہے، 5 لاکھ کا موبائل آ رہا ہے، کتنا شاندار موبائل. اچھا، موبائل کی تعریف تو کر رہے ہو، اگر اللہ اس کان کے پردے سے سننے کی طاقت چھین لے، 5 لاکھ نہیں 10 لاکھ کا موبائل لیا ہو، اس کے کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں. اس کے لیے 2 روپیے کا نہیں ہے. موبائل کی تعریف کر رہے ہو، کان کی تعریف نہیں کر رہے. یہ بنایا کس نے، یہ دیا کس نے، شکر ادا نہیں کرتے ہو. موبائل کی تعریف کر رہے ہو. اگر یہ اللہ تمہیں بہرا کر دے، یہ سب موبائل دھرا کا دھرا رہ جائے. کمال تو کان کا ہے، کمال موبائل کا نہیں. کمال اس کان کا ہے جو اللہ نے ہم کو دی. یہ کان میں وہ طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ یہاں سے رہ کر کے پوری دنیا میں کہیں بھی اگر اس شخص کی کوئی تعریف کرتا ہے تو وہاں کی آوازیں اس کے کان تک ٹکراتی ہیں، اور یہ کان دنیا کے اس کونے پر بیٹھے ہوئے شخص کی تعریف کو سن لیتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتہ بتا رہے ہیں ہمیں. آپ اور یہ ساری دنیا بھی یہ پتہ نہیں بتا پائی. کیا فرمایا کہ جب تمہارا کان سنسنائے، سن سن کی آوازیں آنے لگیں، تو تم کہنا اللہم صلی علی محمد ذکر اللہ بخیر من ذکرنی. اللہ مجھے کوئی اچھائی سے یاد کر رہا ہے. یہ کان جو سنسنا رہا ہے کون بتا رہا ہے؟ سارے جہان کے سرتاج ارشاد فرما رہے ہیں کہ سائنسداں نہیں کہہ رہے ہیں. یہ کیا پتہ لگا پائیں گے؟ کان سنسنائے گا، وہ دوا اور ڈال دیں گے کہ لو ابھی سنسنانا بند ہوتا ہے، 2 گولی دے دیں گے، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے. نہیں، یہاں تو کان کے سنسنانے کا پتہ دیا جا رہا ہے کہ جب تمہارا کان بولے اور سنسنائے، سمجھ جانا کہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر تمہاری کوئی تعریف کر رہا ہے. اللہ نے اس کان پہ کنٹرول رکھا ہے. پوری دنیا میں بیٹھ کر کوئی تعریف کرتا ہے تو یہ بولنے لگتا ہے کہ میری تعریف ہو رہی ہے، اور کوئی برائی کرتا ہے تو یہ بہرا بن جاتا ہے، نہیں سنتا. یہ کان بہرا ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے اس کان پر، کیونکہ اللہ نے اس کان کو اچھائی سننے کے لیے، قرآن سننے کے لیے بنایا ہے، برائی سننے کے لیے اور گانے سننے کے لیے نہیں بنایا ہے. دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر کوئی برائی کرے گا، کان نہیں بولے گا، اور اگر اچھائی کرے گا تو کان بولنے لگے گا، سنسنانے لگے گا، سننے لگے گا. اللہ کہتا ہے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، کہو اے اللہ جو مجھے اچھائی سے یاد کر رہا ہے اس کو اور اچھائی کے ساتھ تو نواز دے، اور اچھائی کے ساتھ اس کو نواز دے جو مجھے اچھائی سے یاد کر رہا ہے.
یہ کان کا سنسنانا بتا رہا ہے کہ کوئی مجھ کو اچھائی سے یاد کر رہا ہے، کان سن رہا ہے، کان تک آوازیں ٹکرا رہی ہیں. یہ کان وہ دولت ہے. لیکن سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو دینے سے پہلے درود پڑھنے کا حکم دے دیا. ذکر اللہ بخیر من ذکرنی بعد میں کہنا، پہلے اللہم صلی علی محمد کہنا. پہلے اس درود کو پڑھ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو تمہیں یاد کر رہا ہے اس نے تمہیں بعد میں یاد کیا ہے، پیارے حبیب نے تم کو ان سے پہلے یاد کیا ہے. تو پہلے ان کا حق ہے ان پر درود پڑھا جائے، اس کے بعد یہ اچھائی سے یاد کرنے والے کے لیے دعا کی جائے. پہلے اللہ کے حبیب پہ درود پڑھو. جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، سینکڑوں سال پہلے اللہ کے حبیب نے تم کو یاد کیا ہے، آسمانوں پہ یاد کیا ہے، سجدوں میں یاد کیا ہے، راتوں میں یاد کیا ہے، تنہائیوں میں یاد کیا ہے. اس پیارے حبیب کو بھول جاؤ گے اور اس وقت جو تمہیں اچھائی سے یاد کر رہا ہے اسے دعا دے دو. پہلے درود پڑھو مجھ پر، اللہم صلی علی محمد. پیارے حبیب نے ہم کو پہلے یاد کیا اور قیامت کے میدان میں بھی یاد کریں گے اور جنت تک یاد کریں گے. پہلے ان پر درود پڑھو، پھر کہو ذکر اللہ بخیر من ذکر. یہ کان وہ طاقت اللہ نے اس کے اندر دی، دنیا کے کونوں کونوں کی سن لیتا ہے. اس کان کو گناہوں میں مت لگانا، اس کان کو قرآن کی تلاوت سننے میں لگانا. ان کانوں کو برائی سننے میں مت لگانا، اس کانوں کے اندر اللہ اور اس کے حبیب کی باتوں کو سننے کے لیے اس کو لگانا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. ان کانوں کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تازہ کرنا. ایمان بنانے کے لیے، ایمان میں طاقت لانے کے لیے اللہ نے ان کانوں کو عطا کیا ہے. اور جب تم قرآن کی تلاوت کرو گے ان کانوں کی آوازوں سے تمہارے ایمان میں جلا آ جائے گا. قرآن کی تلاوت سے ہمارے کان محروم ہوتے جا رہے ہیں. جلسوں میں تلاوت ہو رہی ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی گفتگو میں لگے ہوئے، اپنے نظام میں لگے ہوئے. پڑھ رہا ہے پڑھنے دو، اس کو پتہ نہیں کہ کیا تلاوت ہو رہی، کس چیز کی تلاوت. کانوں کا شکر ادا کرو، ان کانوں سے قرآن کی تلاوت سنا. میں نے حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ کو دیکھا تھا، فجر بعد ہم لوگوں کو بٹھا لیتے تھے، بیٹھو یا سناؤ یا سنو، قرآن سنو یا سناؤ. کار پر بیٹھ کے سفر چالو ہوا، فرمایا قرآن سنو اور سناؤ. ہوائی جہاز پر بیٹھے بغل والے سے قرآن سنو اور سناؤ. ہر وقت قرآن سنو اور سناؤ، سنو اور سناؤ. کبھی خود سنانے لگتے، کبھی خادم جو ساتھ میں بیٹھا اسے سننے لگتے. دونوں کے کان منور ہو جائیں، ہم تلاوت کریں، ان کے کان منور، وہ تلاوت کریں، ہمارے کان منور. یہ کان تمہارے اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہو جائیں گے اگر تم ان کو قرآن سنانے میں لگائے رہو. کس کو فرصت ہے؟ اجی دکان جاتے ہو، یہ مدرسے ہیں، کوئی تمہیں سنانے والا نہیں ہے، یہیں 10 منٹ بیٹھ کر کے چلے جاؤ. یہ بچے قرآن سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، کانوں کو منور کرو، اس کے بعد دکان چلے جاؤ. نہیں رہ گئے سننے والے، نہ پڑھنے والے نہ سننے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. اس کے بعد اللہ نے ان آنکھوں کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت فرمائی. صحابہ لکھنا شروع کرتے ہیں، آنکھوں سے لکھنا شروع کرتے ہیں. پہلے کان کے ذریعے قرآن آیا اور پھر کان کے بعد آنکھوں کے ذریعے سے قرآن لکھا گیا. اور لکھنے کے بعد آج تک ہمارے سامنے ہے. لکھو بھی پڑھو بھی، آنکھوں سے دیکھ کے پڑھو، کانوں سے سنو. ان دونوں چیزوں کے اندر جلا ہے. میں نے 100 سال کے بڈھے دیکھے جن کو چشمے کی ضرورت نہ پڑی. میں نے کہا آپ کو چشمہ نہیں لگا ہوا ہے؟ اور جب میں ان کے پاس گیا میں نے ان کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پایا. جب گیا تب کھلا قرآن رکھا ہوا ہے اور آنکھیں گڑی ہوئی. آپ چشمہ نہیں لگا؟ کہ الحمدللہ اس قرآن کی برکت سے چشمہ نہیں لگا. کہاں آنکھوں کو دکھاتے پھر رہے ہو؟ جو قرآن کے دیدار کرنا تھا، قرآن مقدس میں نگاہیں گڑانی تھی،
یہ نور جو اس قرآن مقدس میں ہے اس کو اپنی آنکھوں میں پیوست کرنا تھا، ان آنکھوں سے دلوں میں لینا تھا، اس کو آنکھوں سے بھی لینا چھوڑ دیا، کانوں سے بھی لینا چھوڑ دیا۔ کہاں قرآن کھل رہا ہے گھر میں؟ کہاں کھل رہا ہے؟ صبح اٹھتے ہی موبائل کھل جاتا ہے، قرآن نہیں کھلتا۔ صبح اٹھتے ہی اخبار کھل جاتا ہے، موبائل ہے، ساری چیزیں، قرآن نہیں کھلتا۔ صبح اٹھتے ہی کھاتے کھل جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک نہیں کھل رہا ہے۔ یہ آنکھوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، یہ آنکھ تڑپتی ہے قرآن دیکھنے کے لیے، اور ہم اس کو محروم رکھتے، ہم اس کو محروم رکھتے۔ قرآن پاک پڑھنے کا بھی موقع نہیں ہے تو آنکھوں سے دیدار تو کر سکتے ہو، دیدار کرنے کا وقت تو ہے۔ حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ خاص طور سے مسجد حقی میں جگہ جگہ صفوں میں قرآن پاک کے اسٹولوں کے اوپر قرآن رکھوا رکھے تھے، پارے رکھوا، ہر صف میں آدمی 5ویں صف میں بیٹھا ہے، وہ قرآن لینے کہاں آئے گا؟ آگے کہتا ہے نہیں جا پائیں گے، لوگ بیٹھے ہوئے نہیں پڑھ لے قرآن۔ حضرت نے اس کا انتظام کیا تھا، ہر صف میں، ہر 2-3 صف کے بعد اسٹول پر قرآن پاک رکھے ہوئے تھے، بکس رکھا ہوا تھا، اور ہر ایک کے لیے یہ تھا کہ جب مسجد میں آؤ سب سے پہلے قرآن کو ہاتھ میں اٹھاؤ، اگر 1 منٹ بھی ہے تو زیارت کرنے کا موقع تو ہے، قرآن پاک کی زیارت کرو اور لپیٹ کر رکھ دو، اقامت ہو جائے، نماز میں شامل ہو جائے۔ تمہاری آنکھوں کو کیا ملے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے تصور بھی نہیں جا سکتے ہیں کہ قرآن کے دیدار سے ہم کو کیا ملتا ہے۔ لیکن ان دولتوں سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں، بہت دور ہوتے۔ اس لیے قرآن پاک کا سننا اور آنکھوں سے اس کی زیارت کرنا اور اس کو پڑھنا اپنی زندگی کا جز بنا لیا جائے، اس کے بغیر چین نہ پڑے، اس کے بغیر سکون نہ ملے۔ اللہ نے اسی لیے قرآن پاک سینوں میں رکھنے کا نظام بنا دیا کہ تمہارے سینے میں ہے، تم کو اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، پڑھنا شروع کر دو، تلاوت کرنا شروع کر دو، چلتے پھرتے پڑھو، اٹھتے بیٹھتے پڑھو۔ اس لیے ہم نے تمہارے سینوں میں اس قرآن کو داخل کیا، اس لیے ہم نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ چلتے پھرتے پڑھو، اٹھتے بیٹھتے پڑھو، لیکن ہم خود سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ ہم قرآن کے حافظ ہونے کے بعد کتنی تلاوت کر رہے ہیں۔ رمضان آتا ہے تب فکر ہوتی ہے، تب دیکھو قرآن لیے چھٹے ہوئے ہیں ہم لوگ، اور جہاں رمضان گیا اب تو چھٹی مل گئی سال بھر کی، اب کیا ضرورت ہے قرآن کھولنے کی، ہو گیا کام تمام، نوٹ بھی آ گئے اور قرآن میں سنا لیا، ساری چھٹی ہوئی۔ نہیں، قرآن مقدس کا رشتہ پل پل کا ہے، سانس سانس کا ہے، جب تک کان اور آنکھ ہیں، جب تک قرآن ہے، یہ ہمارا جز بدن کا بننا چاہیے۔ انشاءاللہ پڑھا کریں گے قرآن پاک، انشاءاللہ کھول کے دیکھو، پھر دیکھو آنکھوں کا نور کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے جب ہم نے تم کو پیدا کیا تھا، ہاں اتنا ہم نے تم کو سکھا دیا تھا کہ زبان اوپر تالو میں لگاؤ تو دودھ تم کو مل جائے گا، اتنا سکھا دیا۔ جب زبان تالو میں لگاؤ گے تو ماں سے دودھ تمہارے پیٹ میں آ جائے گا، تمہارا پیٹ بھر جائے گا۔ اور اس کے اندر بھی سبق یہی تھا کہ جو پہلے پہلے دنیا میں آنے کے بعد تمہارے کانوں میں اللہ اکبر کہا گیا ہے، ذرا غور کرو، جس طرح زبان تالو میں لگا کر کے تم دودھ پی رہے ہو، یہی زبان تالو میں لگا کر کے اللہ نکلتا ہے۔ کتنا آسان ہے اللہ کہنا۔ ماں باپ سے کہہ دیا، اپنے بچوں سے پہلے اللہ کہلوا دو، جاؤ تمہارے لیے مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، اللہ کہلوا دو اس بچے سے، کیونکہ کان ہم نے اسی لیے دیے ہیں، ہم نے آنکھ اسی لیے دی ہے، اور تم اس کا حق ادا کرو۔ طبرانی کی روایت ہے، اگر ایک مرتبہ کوئی اللہ کہتا ہے، زمین و آسمان نور سے بھر جاتا ہے، اتنا نور ہے اس اللہ کے نام میں، اس پروردگار عالم کے نام میں۔ ہے قرآن اللہ ہی کے نام سے شروع ہوتا ہے اور اللہ ہی کے نام پر پورا ہوتا ہے۔ اللہ، بچے سے پہل یہی جملہ نکلوا دو، کیونکہ اذان کے ذریعے سے کان میں اللہ کی آواز اس کے اندر پہنچا دی گئی۔ اب یہ زبان صرف تالو میں جیسے اس وقت دودھ پینے کے لیے لگا رہا ہے،
یہی تالو پہ زبان لگائے گا، اللہ نکل آئے گا۔ رٹا دو اسے، کہلوا دو اس، اور اس کو بتا دو کہ دنیا میں جو کچھ تمہیں مل رہا ہے وہ اللہ کے عطا کرنے سے مل رہا ہے۔ ماں باپ نے یہ سبق بھی دینا چھوڑ دیا۔ ماں باپ کا سبق کیا ہے؟ بیٹا کس نے ٹافی دی؟ ابا نے۔ شاباش بیٹے شاباش۔ یہ کپڑے کون لایا؟ اماں لائی۔ شاباش بیٹے شاباش۔ بہت خوش ہو رہے ہیں، اماں لائی ابا لائے، اماں لائی ابا لائے۔ اللہ نے دلایا، یہ کون کہلوا رہا ہے بچوں سے؟ اپنا نام ہٹا دو، اللہ کا نام لے آؤ۔ بیٹا نہیں، ہم نہیں لائے، اگر اللہ نہ دیتا تو ہم تمہارے لیے کہاں سے لاتے؟ بیٹے یہ پیسے کس نے دیے؟ ابا نے نہیں دیے، اللہ نے ہم کو دیے، اس لیے ہم نے تم کو دیے، اگر اللہ ہم کو نہ دیتا تو ہم کہاں سے تمہیں پیسے دیتے؟ یہ اسباق زندگی سے ختم ہوتے جاتے، یہ سبق دینا ختم ہوتا جاتا نا۔ وہ یہ بار بار کہتی جلدی لے چلو، جنت کتنی خوبصورت ہے۔ یہ جملے اس کی زبان سے نکلتے تھے، پھر وہ قرآن پڑھنے لگتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، پھر ہنسنے لگتی تھی کہ جنت کتنی خوبصورت ہے، جلدی لے چلو۔ ان جملوں کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کی روح دنیا سے پرواز کر۔ ایسی موت تو ہم نے دیکھی۔ بھئی اس کا شوہر کہاں ہے؟ تلاش کیا، شوہر نہیں ملا۔ لوگوں نے بتایا اس کے والد وہ کھڑے ہوئے۔ میں ان کے والد کے پاس گیا اس بچی کے، میں نے کچھ تھوڑی دیر آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، کہیں ہم کو تھوڑا وقت دے دیجئے۔ کہنے لگے آئیے بیٹھیے۔ کمرے میں جا کے بیٹھ گئے۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ پورے محلے میں آپ کی لڑکی کی موت کی تعریف ہو رہی ہے، ایسی شاندار موت، ایسی عظیم موت کہتے کسی نے دیکھی ہی نہیں۔ کیا کرتی تھی آپ کی بیٹی؟ کچھ اس کے بارے میں بتائیں۔ کہنے لگے بات تو اس کی بہت ہیں، لیکن میں ایک بات بتائی دیتا۔ میں نے کہا بالکل بتائیے۔ کہنے لگے جب ہم نے اس کی شادی کی اور شادی کر کے ہم نے اس کو رخصت کر دیا، دوسرے دن جب ہم اس کو بلانے پہنچے اور جب بلا کر کے لائے تو گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا، ہچکیاں بن گئی، گھر میں آتے ہی اس نے رونا چالو کر دیا۔ تو کہتے ہم نے کہا ہم اور ہماری بیوی ماں باپ اس کے پاس بیٹھے، کہنے لگے رونے کی وجہ کیا ہے بھائی، کیوں رو رہی؟ تو جب پوچھیں تو اور زیادہ رونے لگے۔ ہم لوگ یہ سمجھے کہ شوہر نے کچھ کہہ دیا، کہ شوہر نے کچھ کہا، کہ نہیں، ساس نے کہا نہیں، سسر نے کہا کہ نہیں، نند نے کہا نہیں۔ یہی تو لڑائی کے اڈے مانے جاتی ہیں، یہ سب فیل، کچھ نہیں۔ اب جب سب کا نام لے لیا، وہ نہیں نہیں کہتی رہی، تو ہم نے کہا پھر روتی کیوں ہے، بات تو بتا۔ تو میری بیٹی کہنے لگی ابا آپ نے سب کے بارے میں پوچھا مگر اپنے بارے میں نہیں پوچھا کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تو باپ کہتا ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں تیرا باپ ہوں، میں نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے شادی پہ، میں نے شاندار گھر دیکھا، بلڈنگ دیکھی، پیسہ دیکھا، دولت دیکھی، اور خوب پیسہ میں نے خرچ کیا، ہر اعتبار سے میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو بچی کہنے لگی آپ نے ہم کو قرآن پڑھایا ہے، پیارے حبیب کی سنتیں اور حدیثیں پڑھائیں، اور اس کا آپ نے ہمارا نظام بنایا۔ کیا قرآن و حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حرام کمائی اگر کسی نے کھائی تو وہ جہنم میں چلا جائے گا، جہنم کا ایندھن بن جائے گا، جلا دیا جائے گا، قرآن سے محروم کر دیا جائے گا، اللہ کے انوار و برکات سے محروم کر دیا جائے؟ کیا یہ ہم نے نہیں پڑھا؟ آپ نے نہیں پڑھوایا؟ ہاں پڑھوایا تو ہے۔ کہنے کہ پھر آپ نے دولت دیکھ کے شادی کی؟ پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دین دیکھ کر کے شادی کرنا، اور آپ نے دین دیکھنے کے بجائے دولت دیکھی، اچھی بلڈنگ دیکھی، مال دیکھا، اور آپ نے ہماری شادی کر دی۔ وہاں تو حرام آمدنی ہے، یہ حرام مال کھا کر کے نہ قرآن میرے پاس رہے گا، نہ آنے والی نسلوں میں منتقل ہو پائے۔ آپ نے تو مجھے ڈھکیل دیا جہنم میں، آپ نے تو میرے ساتھ ناانصافی کی، آپ نے تو میرے ساتھ ظلم کیا۔ باپ کہنے لگا میں نے کہا کہ کون سی حرام آمدنی؟ مجھے تو کچھ نظر آئی نہیں، کیا حرام آمدنی ہے وہاں پر؟
تو اس بچی نے بتایا کہ وہاں دودھ کا کام ہوتا تھا، ہمارے یہاں تو ہوتا نہیں تھا، وہاں ہوتا تھا سسرال میں۔ بچی نے بتایا کہ جب ہم رات میں اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ ہماری ساس، ہمارے سسر، ہمارے شوہر سب دودھ نکال رہے ہیں، اور پہلے پانی بالٹی میں ڈالتے ہیں، پھر دودھ نکالتے ہیں اور باہر جا کے دے رہے ہیں تو کہتے ہیں پیور دودھ۔ ایک تو ملاوٹ، یہ ناجائز، اور پھر اس کو جھوٹ بولنا یہ اس سے بڑی ناجائز، یہ حرام آمدنی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اس کو کھا کر میرا کیا بنے گا؟ میں تو قرآن سے محروم ہو جاؤں گی، میں تو جنت سے محروم ہو جاؤں۔ آپ نے کچھ نہیں دیکھا۔ باپ کہتا ہے کہ میں نے یہ سن کر کے میں نے کہا اچھا ایسا معاملہ ہے کہ ہاں بالکل ہے، تو اب بتا پھر کیا کروں، تیری طلاق لے لوں؟ تو بچی کہنے لگی کہ آپ نے ایک کام تو غلط کیا اور دوسرا کام بھی غلط ہی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب نے کس بیوی کو طلاق دی؟ طلاق کہاں صحیح ہے؟ اس طریقے سے کھلواڑ ہے طلاق کیا؟ کہ آپ نے کل شادی کی ہے آج طلاق لے لیں گے؟ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں ابا؟ تو ابا کہتا پھر بتا میں کیا کروں، کیا کر سکتا ہوں میں؟ اس نے کہا ابا ایسا کریے کہ ایک بھینس ہم کو اور دلا دیجیے، میں نے کام تو کبھی نہیں کیا ہے لیکن میں سیکھ لوں گی، بھینس کا چارہ کروں گی، اس کا سارا خیال رکھوں گی، اور دودھ اس کا میں اپنے ہاتھوں سے نکالوں گی، اور اپنے شوہر سے کہہ دوں گی جو عورتیں آئیں دودھ لینے کے لیے انہیں اندر بھیج دیا کیجیے، میں اپنے ہاتھ سے دودھ بیچ کر کے ایک قطرہ پانی نہ ملا کر سچائی کے ساتھ دودھ بیچ کر کے اس سے جو پیسے آئیں گے اسی سے انتظام کھانے کا کروں گی، اسی سے کپڑوں کا کروں گی، اسی سے زندگی کی اپنی گزارنے کا انتظام کروں گی، اور انشاءاللہ اسی سے بچوں کی پرورش کروں گی تاکہ میں قرآن میری نسلوں میں باقی رہ جائے۔ یہ ہے قرآن پاک سے محبت، یہ ہے قرآن پاک کا ماننا، یہ ہے قرآن پاک سے عشق، کہ قرآن اس کو ساری چیزوں سے بے نیاز کر دے اور اس کو سمجھ میں آ جائے کہ شادی تو دین دیکھ کے کی جاتی ہے، دنیا دیکھ کے نہیں کی جاتی۔ یہ اللہ کے حبیب کا فرمان، سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا۔ لیکن آج 99% اگر ہم غور کریں اپنی زندگی میں دوسروں کو نہیں کہہ رہا تو نظر دولت پر ہے، لڑکا کماتا کتنا ہے، لڑکا کھاتا کتنا ہے، لڑکا لاتا کتنا ہے، اور لڑکی کی طرف کے جہیز کتنا مل جائے، کتنا مل جائے۔ ساری نظریں اسی پر گڑی ہوئی ہیں، اور دین دیکھنے کا نام نہیں۔ قرآن پڑھا ہے یا نہیں، قرآن پڑھی ہے یا نہیں، قرآن پڑھتی ہے یا نہیں، قرآن روز کھلتا ہے یا نہیں، اور قرآن کی باتوں پر عمل ہے یا نہیں، یہ سب چیزیں ختم ہوتی چلی جائیں۔ کہتا ہے باپ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھینس لینے جا رہا ہوں، چل میرے ساتھ ناشتہ تو پہلے کر لے۔ اس نے کہا ابا میرا روزہ ہے۔ روزہ کہاں؟ جب میں نے صبح دیکھا رات میں کہ دودھ میں پانی حرام آمدنی ہے تو میں نے فوراً یہ کہا کہ ابھی سب لوگ گھر کے مل کے مجھے کچھ کھلا دیں گے اور حرام میرے پیٹ میں چلا جائے گا، اس لیے میں نے فوراً اس پر روزے کی نیت کر لی تاکہ میرے پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے۔ اس کی ان اداؤں کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ نسلوں میں قرآن جاری کر دیا، قرآن جاری کر دیا۔ میرے علم میں ایسے لوگ ہیں جن کے 40 نواسے اور پوتے ہو چکے ہیں، ہر بچہ اور ہر بچی حافظ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گھر میں قرآن کا کھلنا کھانے سے زیادہ ضروری ہے، ناشتے سے زیادہ ضروری ہے، قرآن کی باتوں پر عمل کرنا ساری دنیا سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ چیز جب تک پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک یہ کان کا اور آنکھ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، جب تم زبان اور کان کو قرآن کے احکامات پر اور قرآن کی تلاوت پر لگاؤ گے، وَالْأَفْئِدَةَ، دل منور ہو جائے گا اور دل سے وہ نکلے گا جو اللہ چاہتا ہے، اور اعضاء وہی کریں گے جو اللہ چاہتا ہے، اور پیارے حبیب کا طریقہ ہے، تاکہ تم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو اس جلسے کی برکت سے، ان حافظوں کی برکت سے ہم کو اس قرآن پاک کے احکامات کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس پر مر مٹنا نصیب فرمائے۔ قرآن کا داخل کرنے والا بھی اللہ ہے اور قرآن کا نکال لینے والا بھی اللہ ہے۔ ہاں میں نے ایسے حافظ دیکھے ہیں، رات میں حافظ تھے، صبح اٹھے تو کچھ یاد نہیں تھا۔ کیوں؟ گناہ کرنے لگے، اللہ سے بغاوت کرنے لگے، پیارے حبیب سے نفرت کرنے لگے، حرام کھانے لگے،
اللہ نے نکال لیا قرآن پاک کو. قرآن پاک کسی کی اپنی محنت کا نہیں ہے، صرف اللہ کا کرم اور فضل ہے جو ہمارے سینوں میں آ جاتا ہے. محنت کرنے والے رات دن محنت کرتے ہیں پھر بھی قرآن سینوں میں نہیں لے پاتے. یہ اللہ کے کرم سے آتا ہے. اس کو راضی رکھا جائے گا، پیارے حبیب کی سنتوں پر عمل کیا جائے گا، انشاءاللہ قرآن تمہارا سینہ چھوڑ کے نہیں جائے گا. اور اگر اس پر عمل نہیں کیا گیا تو پھر ہم تراویح میں قرآن سنانے کے لائق نہ رہیں گے اور نہ اس کے پڑھنے چلنے پھرنے کے لائق رہیں گے. سینوں سے چھن جائے گا اور ہم اپنے آپ کو حافظ ہی کہلاتے رہیں گے، حالانکہ حافظ ہوں گے. اللہ اس برے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ.